حریم آروش کمرے میں آتی حریم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا نام لینے لگی، جو آنکھیں موندے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی حریم سیدھی ہوتی اس کو دیکھنے لگی۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں شہر جانا ہے، آروش نے بتایا۔ شہر کیوں؟ حریم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہاسپٹل، دریت لالا نے کہا ہے کہ وہاں تمہارا علاج ٹھیک سے ہو جائے گا۔ آروش کی بات پہ حریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آج اتنے وقت بعد اس کا نام سنا تھا، اب شاید دیکھنا بھی ہوتا۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں فیصلہ لینے والے؟ ہمیں کہیں نہیں جانا، ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، حریم سپاٹ انداز میں بولی۔ حریم ضد مت کرو، اپنی حالت دیکھو، کیا تھی اور کیا بن گئی ہو۔ آروش نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ہم جو تھے اور جو ہیں ان کا ذمہ دار آپ کے لالا ہے، جنہوں نے ہمیں کانٹوں بھرے راستے میں تنہا چھوڑ کر اس کو پار کرنے کا کہا تھا، حریم طنزیہ انداز میں بولی۔ لالا کا کیا قصور؟ ان کو تھوڑی پتہ تھا ان سب باتوں کا۔ آروش نے اس کو سمجھانا چاہا۔ عقل سے کام لو، میرا ساتھ تمہیں محرومیت کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ تم ایک بہت اچھی خوبصورت لائف ڈیزرو کرتی ہو اور وہ لائف میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ آروش کی بات پہ حریم کے کانوں میں دریت کے کہے جملے گونجے تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ آروش حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ حریم آروش کو سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے۔ ہاں ہاں پتہ ہے، کیا آپ کے سوکر لالا نے ہم سے کیا کہا تھا؟ وہ میری شادی کروا کر ایک خوبصورت زندگی مہیا کر رہے تھے، دیکھیں کتنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم، حریم ہنستے ہوئے بتانے لگی تو آروش کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ایسے مت ہنسو، آروش نے دکھ بھری نظروں سے اس کو دیکھا، جس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ اتنا ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہم تیار ہو کر آتے ہیں، ویسے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں وہ پاس ہو یا دور، ہمارے لیے ایک بات ہے، حریم اب کی سنجیدہ ہو کر بولی۔ وہ نہیں، دریت آروش کو اکیلا دیکھ کر کچھ کہنے والا تھا، جب اس کے پیچھے آتی حریم کو دیکھا دریت کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ دوسری طرف حریم نظریں جھکائے بنا دریت کی موجودگی کا احساس کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دریت نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا تھا، جس نے اس پہ ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ حریم کا یہ بیگانہ پن اس کو تکلیف پہنچا رہا تھا، بہت تکلیف۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے ہمارے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا تو ٹھیس ہمارے دل میں اٹھی تھی، ہم اس ٹھیس کو، اس تکلیف کو نظر انداز کیے، اپنی عزت نفس کو مجروح کیے، اپنی انا کو مار کر ایک بار پھر خود کو آپ کے سامنے بے مول کیا تھا، اور آپ نے کیا کیا تھا؟ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ ہم نے کیا چاہا تھا؟ بس آپ سے آپ کا نام چاہا تھا۔ ہماری ڈیمانڈ کوئی بڑی تو نہیں تھی، ہم آپ کے کمرے کے کسی کونے میں پڑے رہتے، آپ سے اف تک نہیں کہتے، آپ کا ہر ظلم مسکرا کر سہ جاتے۔ ہم نے کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے، ہمیں آپ کی توجہ چاہیے، ہم نے بس یہ کہا تھا ہمیں اپنے نکاح میں لے لیں، اس کے بعد چاہے آپ ہم پہ ایک نظر نہ ڈالتے، کوئی حقیر چیز سمجھ لیتے، مگر ہمیں تب ایک چیز کا افسوس تو نہ ہوتا کہ ہم نے جس کو دل دیا ہے وہ ہمارا نامحرم نہیں بلکہ محرم ہے۔ اس جہاں میں اس کا ساتھ نہ بھی ملا تو خیر، تو اس جہاں میں ضرور ملے گا جو کہ دائمی ہے، مگر افسوس اب ہماری زندگی میں بس پچھتاوا رہ گیا کہ ہم نے خیانت کی ہے اس انسان کے جس کو اللہ نے ہمارے لیے چنا تھا۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی نامحرم سے عشق کر بیٹھے جو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو بس ہمارا خود کا وہم تھا۔ حریم کی باتیں اس کے کانوں میں سنائی دی تو دریت نے ایک افسردہ سانس خارج کی۔ لالا آ جائیں، حریم کے ساتھ بیٹھی آروش نے دریت کو ایک جگہ جمع دیکھا تو آواز دی، جس پہ دریت اپنا دماغ ہر سوچوں سے آزاد کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ خالی فرنٹ سیٹ کو دیکھ کر اس نے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا، جہاں حریم کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کو حریم کی اتنی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ قصوروار تھا۔ تبھی بنا کچھ کہے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ 2 ماہ پہلے، شاذل آپ کے فون پہ کال آ رہی ہے، مائی بیڈ شیٹ درست کرتی شاذل سے بولی جو چینجنگ روم میں تھا، چیک کرو کس کا ہے۔ شاذل نے وہیں سے آواز دی تو ماہی چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پہنچی، شاذل کا فون ہاتھ میں لیا، جہاں کسی ان نون نمبر سے کال آیا تھا۔ نیو نمبر ہے، ماہی نے بتایا۔ اچھا میں آتا ہوں، شاذل اتنا کہتا کمرے میں آیا۔ میرے لیے کافی تو لانا، شاذل موبائل ہاتھ میں لیتا ماہی سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ السلام علیکم، شاذل تیسری بار آتی کال ریسیو کرتا سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، میں زین سالک بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بتایا گیا، میں کسی زین سالک کو نہیں جانتا۔ شاذل نے کندھے اچکائے، کہتے مرر میں دیکھتا اپنے ایک ہاتھ سے بال سیٹ کرنے لگا۔ میں ماہی کا بھائی ہوں جس پہ دلدار شاہ کے قتل کا الزام لگا تھا، زین نے بتایا۔
اوہ تو یوں کہو نا سالے صاحب، یار کہاں غائب تھے، کوئی رابطہ ہی نہیں کیا کبھی؟ شاذل کا لہجہ اچانک بے تکلف ہو گیا تھا، جسے نہ جانے کتنے سالوں کی جان پہچان ہو۔ اس کے برعکس ذہن اپنے کان سے موبائل ہٹاتا اسکرین کو گھورنے لگا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے، ذہن سنجیدگی سے بولا۔ فالتو اور غیر ضروری بات میں سنتا بھی نہیں، شاذل نے جواباً کہا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے سیریس ہو سکتے ہو؟ ذہن زچ ہوتا ہوا بولا۔ کیوں؟ کیونکہ ICU روم میں لے کر جانا یا ایمرجنسی وارڈ میں؟ شاذل مصنوعی حیرت سے بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ذہن بے اختیار چیخ پڑا۔ بتاؤ تو حل کرو گے؟ شاذل نے فوراً سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، ذہن اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتا گہرا سانس لے کر بولا۔ اچھا کون سی غلطی؟ شاذل کمرے میں داخل ہوتی مائک کو دیکھ کر بولا۔ تمہیں کال کی وہ غلطی؟ ذہن دانت پیس کر بولا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں نے تمہاری کال ریسیو کر کے بہت بڑی غلطی کی، شاذل ماہی کو دیکھ کر آنکھ ونکے ذہن سے بولا، جبکہ اس کی حرکت میں ماہی سب اٹھا کر کافی اس کے پاس رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے دلدار شاہ کے قتل کے بارے میں بہت اہم باتیں ڈسکس کرنی، اور ایک تم ہو کہ جس کو مذاکرات سوچ رہے ہیں۔ ذہن تب کے بولا۔ مذاکرات سے مراد؟ شاذل اپنی داڑھی کھچکھچاتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں نے دلدار شاہ کا قتل نہیں کیا، ذہن اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ جانتا ہوں، شاذل بنا تاخیر کیے بولا، ساتھ میں کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ اگر جانتے ہیں تو میری بہن کو اپنی قید میں کیوں رکھا ہے؟ ذہن سنجیدگی سے اس سے بولا۔ اس کو قید میں چھوڑنے والے تم سب تھے، شاذل نے کندھے اچکائے۔ مجھے میری بہن چاہیے، ذہن نے کہا۔ تمہاری بہن کوئی سامان یا چیز تو نہیں جس کو میں اٹھا کر تمہیں دے دوں؟ وہ میری بیوی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، چاہے جہاں حالات جیسے بھی ہوں، شاذل دو ٹوٹل انداز میں بولا۔ وہ میرے اوس آئی تھی، تو اگر میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کیوں تم لوگوں کے پاس رہے گی؟ ذہن نے کہا۔ یہ بات تمہیں اب یاد آئی ہے جب 1 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے؟ شاذل نے تنزیہ کہا۔ تب میرے پاس ثبوت نہیں تھا اپنی بے گناہی کا، اب ہے، ذہن نے جتایا۔ حالات بہتر ہو جائے میں ماہی کو ملوانے کے لیے لے آؤں گا، شاذل نے جیسے اس کو تسلی دی۔ ملوانے سے کیا مراد ہے؟ وہ میری بہن ہے، اب بس ہمارے پاس رہے گی۔ ذہن کو اس کی بات ناگوار گزری۔ وہ کہاں رہے گی، اس بات کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا، شاذل سرد لہجے میں بولا۔ وہ بہن ہے میری، میں بھائی ہوں اس کا، اس کو جو میں کہوں گا وہ کرے گی۔ ذہن کو طیش آیا۔ تمہاری بہن تھی، اب وہ میری بیوی ہے۔ جب ایک لڑکی قصاص کے نام پہ کی جاتی ہے تو اس کا سب سے بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے، مائی کا بھی سمجھو، شاذل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو قصاص کیسا؟ ذہن کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ فون کے اندر گھس جاتا۔ دیکھو سالے صاحب، وہ قصاص میں آئے آسمان سے ٹپکی یا زمین پھاڑ کر چیر کر آئے، بہرحال وہ میری بیوی ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم ایسے اس پہ حق جتاؤ۔ اگر میں نے کہا ملوانے لاؤں گا تو لاؤں گا، بس اس پہ ہی شکر کرو۔ باقی رہی لالا کے قتل کی بات، تو میں تم سے ملنا چاہوں گا، یہ باتیں فون پر ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ شاذل نے سنجیدگی سے اپنی بات کہتا ہے کال ڈراپ کر گیا، بنا ذہن کو کچھ کہنے کا موقع دیے۔ ساری کافی کا مزہ خراب کر دیا۔ اب شاذل نے کافی کا گھونٹ پیا تو سخت مد مزہ ہوتا ہوا بڑبڑایا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ فاریہ بیگم نے کلثوم بیگم کو خاموش دیکھا تو پوچھا۔ تم نے شاذل کی بیوی کو دیکھا ہے؟ کلثوم بیگم نے کہا۔ ہاں بہت بار، پر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فاریہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی طبیعت دن بدن گرتی محسوس ہو رہی ہے، اور ایک شاذل ہے جس کو نظر نہیں آ رہی اپنی بیوی کی حالت۔ کلثوم بیگم نے اس سے کہا۔ شاذل سے کہیں وہ شہر لے کر جائے چیک اپ کے لیے، پرائی بچی، اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کیا جواب دیں گے اس کے ماں باپ کو؟ فاریہ بیگم نے کہا۔ آئے شاذل سے تو کہتی ہوں، کلثوم بیگم کہہ کر سانس بھر کر بولی۔ شاذل کمرے میں آیا تو ماہی کو اپنا سر دبتا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ شاذل اس کے پاس چل کر آتا ہوا بولا۔ ہاں تھوڑا سا، ماہی نے بتایا۔ آؤ میں دبا دیتا ہوں، شاذل اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ نہیں شکریہ، اتنا نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ماہی نے انکار کرنا چاہا۔ میں دبا دیتا ہوں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، شاذل آہستہ آہستہ اس کا سر دباتا ہوا بولا۔ ہاں کچھ دنوں سے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، ماہی نے بتایا۔ کیا مطلب، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاذل اس کی بات پہ فکر مند ہوا۔ سر درد مجھے لگا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ماہی سرسری لہجے میں کہا تو شاذل کو اس کی لاپرواہی پہ غصہ آیا۔ مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا، تم تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں، شاذل اپنی جگہ سے اٹھتا اس سے بولا۔ شاذل ہاسپٹل کیوں، میں ٹھیک ہوں، ماہی نے بتانا چاہا۔ تمہاری رائے نہیں مانگی، جو کہا ہے وہ کرو، جو چہرہ دیکھا اپنا کیسے زردی مائل ہو گیا ہے، مجھے غصہ تم پر زیادہ خود پہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے میں اتنا غافل ہو گیا۔
شاذل سنجیدگی سے بولا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ماہی نے کہا، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شاذل نے آنکھیں دکھائی تو ناچار ماہی کو اس کی ماننی پڑی۔ یہ شاذل پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ شبانہ نے پریشانی سے فردوس بیگم سے کہا، شہر ڈاکٹر کے پاس۔ فردوس بیگم نخوت سے بولی، یہ تو پھر ٹھیک نہیں۔ شبانہ حقارہ سے ان کی بات سن کر بولی، فکر نہیں کرو، اس گولی نے اپنا کام کر لیا ہوگا۔ فردوس بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ کو پکا یقین ہے؟ شبانہ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ 100% یقین ہے، ایسا ہی ہوگا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی ماں بننے والی تھی یا نہیں۔ فردوس بیگم کا اعتماد قابل دید تھا۔ ویسے مجھے چچی جان نے کہا ہے کہ اس بخت کو ان کے کمرے میں آنے کا کہوں۔ شبانہ نے بتایا، یہ اس وینی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنا سر پہ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ فردوس بیگم تب اٹھی، مجھے نہیں پتا، بس میرا بچہ ہو جائے تاکہ خاندانی کنگن مجھے ملے، نہ کہ شاذل کی بیوی کو۔ شبانہ نے شیطانی مسکراہٹ سے بولی، اس کی تو فکر نہیں کرنا، دیکھنا اگلا سردار تیرا بیٹا ہوگا، تریش شاہ کا بھی شادی نہیں کرے گا، اور یہ جو شاذل کی بیوی ہے آج ہے کل نہیں ہوگی، سمجھے، ساری رکاوٹیں ختم۔ فردوس بیگم بہت دور کے خیالات سوچ رہی تھی۔ ہائے اماں، تیرے منہ میں گلاب جامن۔ شبانہ خوش ہوتی ہوئی بولی، چل میں ذرا کلثوم کے پاس جاؤں، اس کو کہوں ونی میں آئی 2 ٹکے کی لڑکی کی فکر نہ کرے تو اچھا ہے۔ فردوس بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، میرا تو کلیجہ جلتا ہے جب اس کو دیکھتی ہوں تو۔ شبانہ دانت پہ دانت جمائے بولی، چیک اپ تو اب ہو گیا اور باقی رپورٹس آنے تک پتہ چل جائے گا پریشانی کی، ویسے کوئی بات نہیں، اکثر ایسی حالت میں ہوتا ہے۔ شاذل مائی کو شہر کے قریب ہسپتال لائے تو ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، کس حالت میں ایسا ہوتا ہے؟ مائی کے اندر پلتا سوال شاذل نے پوچھا، کیا آپ کو نہیں پتہ چلا ابھی تک؟ ڈاکٹر نے کافی حیران نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس بار ماہی نے پوچھا۔ آپ ماشاء اللہ سے، ایکسکیوز می ڈاکٹر کچھ بتانے والی تھی جب شاذل کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ اٹس اوکے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ مائی کو سب سمجھا دیں، میں کال سن کر آیا، بہت ضروری ہے۔ شاذل نے دونوں کو دیکھ کر کہتا کیبن سے باہر چلا گیا۔ آپ کیا بتا رہی تھی؟ ماہی نے پوچھا۔ آپ ایک ماں سے ایکسیپٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر کی بات؟ ماہی حیران کن نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا کہا ڈاکٹر نے، اس نے کیا سنا۔ گزری رات والا منظر آنکھوں کے پردوں میں لہرایا تو صبح والی شاذل کی بیگانگی بھی اس کو یاد آئی جس پہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ ماہی نے بامشکل اپنی لڑکڑاہٹ پہ قابو پایا۔ یس، باقی رپورٹس آ جائے اس کے بعد تصدیق ہو جائے گی، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، ماہی نے آہستہ آواز میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو اس وقت خوشی محسوس کرنے کی بجائے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر شاذل نے بچے پہ سوال اٹھایا تو ان کو تو شاید کچھ یاد بھی نہیں، اور کیا حویلی والے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا بچہ قبول کریں گے؟ کاش رپورٹس میں ایسا کچھ نہ ہو۔ کیبن سے باہر نکلتی ماہی کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرانے لگے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ یہ سب کس دل سے سوچ رہی تھی بس وہ جانتی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شاذل نے ماہی کو دیوار کے ساتھ لگے گمسم کھڑا پایا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ ایسے ہی ماہی یکدم سیدھی ہوئی۔ رپورٹ کا بتایا، وہ کب تک آئے گی؟ شاذل کی بات پہ ماہی نے چونک کر اس کو دیکھا۔ 1 ہفتے بعد، ماہی نے بتایا۔ اوکے، میں لے آؤں گا، ویسے تو کوئی بات نہیں نا پریشانی والی؟ شاذل اس کی بات سن کر بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ماہی نے کہا، چلو پھر۔ شاذل نے مسکرا کر کہا، آج آپ بات کریں گے شاذل سے؟ آمنہ نے قہوہ کا کپ زین کی جانب بڑھا کر پوچھا۔ ہاں، شام میں اس سے ملنا ہے، دل تو نچارا پر مجبوری ہے۔ زین کے قہوے کا ہاتھ میں لیے کہا، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ آمنہ کو سمجھ نہیں آیا۔ بہت نخرہ ہے اس میں، ماہی ایسے بولا تھا جیسے ہم نے اپنی بہن کو خوشی خوشی اس کے ساتھ رخصت کیا ہو۔ زین سر جھٹک کر بولا، شاہ خاندان سے ہے، تھوڑا بہت تو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا نا، ورنہ شاہو کیسے لگے گا؟ آمنہ اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی، جو بھی ہے، پر مجھے اس کے بعد کا انداز ایک آنکھ نبھایا، ایسا نان سیریس انسان میری بہن کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، آپ مائی کو یہاں لائیں گے بھی تو وہ ساری عمر اس در پہ بیٹھی رہے گی، کیونکہ حویلی والوں کیا طلاقیں نہیں ہوا کرتی، چاہے کوئی رشتہ نبھانا چاہے یا نہیں، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہاں ایک بار جیسے تیسے رشتہ جڑ گیا، اس کو قبر تک نبھانا پڑے گا۔ تریش شاہ نے کیوں قتل کیا اپنے خالہ زاد بھائی کا؟ اس لیے نہ کیونکہ اس کو پتہ تھا اگر وہ زندہ رہا تو حریم کو ساری زندگی اس کے نام پہ بیٹھنا پڑے گا، تبھی اس نے حریم کو بیوہ کر دیا، کیونکہ ان کے ہاتھ بیوہ ہونا طلاق یافتہ سے بہتر ہے۔ آمنہ کی بات پہ زین لاجواب ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کورٹ سے کھلا لیں گے۔ زین کے دماغ میں اچانک خیال تو کہا، مائی کی مرضی جان کر؟ آمنہ نے جیسے اس کا جملہ مکمل کیا،
یہ اس کی تصویر ہے جس نے قتل کیا تھا۔ زین نے اپنا فون شاذل کی طرف کیا۔ شکل سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، اتنی بے دردی سے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شاذل نے تصویر دیکھ کر اس پہ تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ کسی کی شکل پہ ظاہر نہیں ہوتا وہ قاتل ہے یا ننا منا کاکا۔ زین نے دانت پہ دانت جمائے کہا، تم اب یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کیا کروں اس قاتل کا دیدار کر کے؟ شاذل اصل بات کی جانب آیا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ لاہور کا رہائشی ہے، اسلام آباد میں اس کا آنا جانا رہتا ہے، میرے پاس تو کبھی نہیں آیا۔ شاذل اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام آباد میں تم سے ملنے آتا ہے۔ زین صبر کے گھونٹ پی کر بولا، اچھا آگے؟ شاذل سمجھنے والے انداز میں سر کو چنبش دیتا اس بات کو جاری کرنے کا اشارہ کرنے لگا، تمہارے شہر میں کانٹیکٹس ہوں گے تمہارے لیے، اس کے بارے میں کچھ معلوم کروانا مشکل کام نہیں۔ زین اتنا کہتا خاموش ہوا۔ اس کا مطلب ہے تم انڈائریکٹلی مجھ سے یہ بول رہے ہو میں اسلام آباد سے لاہور پھر لاہور سے اسلام آباد جاؤں؟ شاذل اپنے ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پہ رکھتا داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، ہاں میں ایسا چاہتا ہوں کیونکہ میری بے گناہی ثابت ہونے کا بس یہی ایک راستہ ہے، دوسرا یہ کہ تمہارے کزن کا قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ زین نے سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، پورے گاؤں کے سامنے اس قاتل کا چہرہ بھی لاؤں گا اور کچھ۔ شاذل زین کو اس کا فون واپس کرتا ہوا بولا، میری بہن چاہیے مجھے، بہت مظالم اس نے سہ لیے، بے قصور ہو گئے۔ زین کی بات پہ شاذل کے ماتھے پہ بل آئے، اس بے قصور کو بلی کا بکرا بنانے والے بھی تم خود ہو۔ شاذل نے طنزیہ کہا، میں مائی کو کب لینے آؤں؟ زین اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، وہ اب میری بیوی ہے، دوسری بات یہ کہ میں جس کام سے جا رہا ہوں وہاں میرا ایک ٹھکانہ نہیں ہوگا اور مائی کو میں انجان شہر میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک میری واپسی نہیں ہوگی وہ تم لوگ کے پاس رہے گی، مگر اس کے بعد میں اس کو لینے آ جاؤں گا۔ شاذل نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہو؟ زین نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ شاذل نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، پہلے قاتل سامنے آ جائے اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہونا ہے۔ زین کندھے اچکا کر بولا، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ایک بات میں کلیئر کر دوں، سید شاذل شاہ کو اپنے راستے میں رکاوٹیں پسند نہیں، اس لیے دھیان رکھنا ایسا نہ ہو پھر میں تمہیں لات مار کر اپنے راستے سے ہٹوں کسی گلی میں پڑے پتھر کی طرح۔ شاذل اس کے پاس تھوڑا جھکتا سپاٹ انداز میں کہہ کر بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ آروش کمرے میں آنا، کلثوم بیگم نے پانی کا جگ اٹھا کر جاتی آروش کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو کہا، آپ کو کام تھا؟ آروش ان کے کمرے میں داخل ہوتی پوچھنے لگی، ناراض ہو؟ کلثوم بیگم اس کو اپنے پاس بٹھاتی پوچھنے لگی، کیا میرا حق ہے ناراض ہونے کا؟ آروش نے الٹا ان سے سوال داغا، ایسا لہجہ مت اختیار کرو کہ دل کٹ سا جاتا ہے۔ کلثوم بیگم نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، میرا اپنا دل کٹا ہوا اماں صاحب۔ آروش اداس مسکراہٹ سے بولی، ہم نے تمہاری حقیقت چھپائی اس میں ہماری مجبوری تھی بیٹا۔ کلثوم بیگم نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا، کب تک سب کو اپنے تک محدود رکھو گی؟ دل میں جو کچھ ہے اس کو باہر کرو، یقین جانو جس سکون کی تلاش میں وہ مل جائے گا۔ کلثوم بیگم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، مجھے کسی کی تلاش نہیں اور نہ میرے اندر کچھ ہے، اب میں چلتی ہوں، حریم کمرے میں اکیلی ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اگر کمرے میں کوئی ساتھ نہ ہو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ آروش سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، حریم کو اپنا عادی مت بناؤ آروش، یہ جو حالات اس پہ آئے ہیں اکیلے لڑنے دو، ورنہ وہ بس دوسروں میں پناہ تلاش کرتی رہے گی، خود کو کچھ نہیں کر پائے گی، یہ لڑائی اس کی اپنی ہے، اچھا ہے وہ خود لڑے۔ کلثوم بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا، معزز اماں صاحب وہ بچی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے، میں اس کو سہارا دے کر بے سہارا نہیں کر سکتی، اس نے سب کچھ اکیلے جھیلا ہے، اب ساتھ کی ضرورت ہے جو میں اس کو دوں گی، اور آپ فکر نہیں کرے وہ میری عادی نہیں بنے گی، بہت مضبوط دل کی ہے۔ پہلے اس کی باتیں درید لالا سے شروع اور ان پر ختم ہوا کرتی تھی، اب درید لالا کا ذکر بھول سے بھی نہیں کرتی۔ حلوی سپاٹ لہجے میں بول کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ماہی سونے کے لیے لیٹنے والی تھی جب شاذل نے اس کو مخاطب کیا، جی کہیے۔ ماہی اس کی جانب متوجہ ہوئی، میں کسی ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں جاتے وقت تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آؤں، مجھے حویلی والوں پہ یقین نہیں، جانے وہ کیسا رویہ اختیار کرے میرے جانے کے بعد، تمہارے ساتھ آرو کو بھی اب اپنا ہوش نہیں ہوتا، ہر وقت حریم میں لگی ہوتی ہے۔ شاذل اپنی بات کہتا اس کو دیکھنے لگا جو جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، ماہی نے بس یہ کہا، وہ جس کنڈیشن میں تھی اس کو اپنے گھر جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تم شیور ہو؟ شاذل کو اس کی بات عجیب لگی مگر اس نے اپنی بات اس پہ مسلط کرنا ٹھیک نہیں سمجھا، جی آپ نے خود ہی بولا تھا میں وینی میں آئی ہوں، حویلی والے مجھے اپنے گھر جانے نہیں دیں گے۔
माही उदास मुस्कुराहट से बोली, हाँ मगर अब सब क्लियर है, कातिल तुम्हारा भाई नहीं। शाजिल ने कहा, कि आप मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं? माही बदगुमान हुई, ऐसी कोई बात नहीं, फजूल बकवास नहीं करो। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तुम्हारा भाई चाह रहा था तुम उनके पास आओ। शाजिल को उसकी बात पर गुस्सा आया, तभी सख्त लहजे में बोला, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ से गई तो हवेली के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। माही को एक पल के लिए ख्याल आया वो शाजिल को सारी बात बता दे, मगर उसमें हिम्मत नहीं हुई। हवेली के दरवाजे बंद भी हो जाएं तो परेशान मत हो, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। शाजिल का इशारा अपने इस्लामाबाद वाले घर की जानिब था, जो माई अच्छे से समझ गई थी। ठीक है, फिर आप मुझे अपनी के घर छोड़ाइएगा। माई कुछ सोच कर बोली, जो तुम कहो, मगर परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर कोई और बात है जो तुम कहना चाह रही हो तो बेझिझक होकर बोल दो। शाहज़ाद उसका हाथ अपने हाथ में लेता उसको एतमाद बख्शने लगा। कोई बात नहीं, माई खुद को शाबाशा आज जाहिर करती हुई बोली, ठीक है सो जाओ, फिर मैं कोशिश करूँगा अस्पताल से तुम्हारी रिपोर्ट लेकर उसके बाद लाहौर जाऊँ। शाहज़ाद ने मुस्कुरा कर कहा तो माई का खून खुश हुआ। रिपोर्ट्स के रहने दे, मैं ठीक तो हूँ। माई अपने डर पे काबू पाए बोली, रिपोर्ट्स लानी तो ज़रूरी है ना, ये क्या बात हुई? शाहज़ाद को उसकी बात अजीब लगी, मगर माही का दिल अनजाने वसवसों से घिरा हुआ था। हरीम ने करवट लेकर अपने साथ लेटी अरविश को देखा, जो गहरी नींद में थी। हरीम ने आहिस्ता से अपने हाथ उसके चेहरे के सामने लहराया ताकि यकीन हो सके आरविश वाकई सो गई है कि नहीं। वो एक 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 बात जान गई थी, आरविश बहुत मोहतात होकर उसके साथ सोती थी। उसकी एक हाथ पर उठकर बैठ जाया करती थी, जो हरीम को समझ नहीं आता था आरविश की नींद कच्ची हुआ करती थी या नींद में भी वो उसकी खातिर फिक्रमंद होती थी। आप ही सो गई हैं, यही यही सुबह सही मौका है डायरी पढ़ने का। हरी आरविश को गौर से देखती सोचने लगी, जब से उसके हाथ में आरविश की डायरी आई थी तब से उसको तजस्सुस होता था कि आखिर इस डायरी में क्या लिखा क्या होगा। वो आहिस्ता से अपने पैर बेड से नीचे करती, डायरी हाथ में लेती, बिना कदमों की चाप किए उसी कमरे से निकल कर अपने कमरे में आई। अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किए उसने आगे से पर्दे डाल लिए ताकि किसी को शक ना हो। लाइट ऑन करती हरीम सोफे पर बैठी डायरी की वर गर्दानी करने लगी। बात नहीं होती, मगर यकीन कीजिए वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। अल्फाज गिरा देते हैं जिस बात की कीमत हर बात अल्फाजों से तो नहीं की जा सकती। एक शख्स आया था मेरी ज़िंदगी में, फिर मेरी ज़िंदगी बन गया, और फिर तेरी सोचों ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। इनसे उनसे बिछड़ जाने में ही भलाई थी। आज ये एहसास हो गया, ये काफ़ी है कि वो मेरा हुआ था। इस बात को तो छोड़ के अब किसका है? हाल कर लेना, गँवा देना ये अलग बात है, लेकिन कल तक जो आपका था आज उसे किसी और देखना हौसला टूट जाता है। दूरियों से सुकून मिलने लगे तो जुदाई का डर ख़त्म हो जाता है। ख़ज़ा की धूप से शिकवा फ़ज़ूल है, मौसम यूँ भी फूल थी, मुझे आखिर बिखरना था। ये क्या, इसमें तो बस शायरी है। हमने तो सोचा था आप ही ने अपने दिल की बातें बयान की होगी, मगर वो तो अजीब है, इंसानों से क्या अपनी डायरी में भी कुछ नहीं लिखा। हरीम डायरी बंद करती बेदिली से बड़बड़ाई, उसका ख़राब मूड मज़ीद ख़राब हो गया था। जल्दी आइएगा। शादिल ने भाई के घर के बाहर गाड़ी रोकी तो उसने शादिल की जानिब रुख किए कहा, मैं यही कोशिश करूँगा, बस तुम परेशान मत होना क्योंकि देर सवेर हो सकती है, बस दुआ करना मेरा मकसद पूरा हो जाए। शादिल ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी दुआ आपके साथ है, बस आप जल्दी आइएगा। माई ने संजीदगी से कहा, माई मैं एक बार पूछता हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ, मुझे तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो। शादिल उसका हाथ अपने हाथ में लेते बोला, अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। माई ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से कहा, तो शाजिल ने मज़ीद इसरार नहीं किया। वो चाहता था माई खुद उसको सब कुछ बताए जो उसके दिल में छुपा था। माही मेरी बच्ची, खुदा का शुक्र तुम अपने घर वापस आ गई। बख्तावर बेगम माही को देखकर खुशी से निहाल हो गई थी, बाकी सभी उसके गिर्द जमा हो गए थे। शाजिल लाहौर गए थे तभी मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। माही ने जाने क्या जताना चाहा, मगर सब उसको देखकर खुशी में इतने मगन थे कि गौर ही नहीं किया। कितनी कमज़ोर हो गई हो, क्या खाती पीती नहीं हो? खाती पीती नहीं थी? बख्तावर बेगम उसके चेहरे पे हाथ फेर कर बोली, मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों ने बहुत वक्त बाद देखा ना तभी लग रहा है। माही ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बच्ची मुझसे नाराज़ तो नहीं? हशमत साहब उसके सर पे हाथ रख कर बोले, बिल्कुल भी नहीं। माही मुस्कुरा कर कहती उनके सीने से लगी, बाकी सब भी आबिदा हो गए थे। हाल
دریشا اور اس وقت ویٹنگ ایریا میں تھے۔ حریم کا چیک اپ ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے انتظار میں تھے۔ ڈاکٹر حریم کیسی ہیں؟ ڈاکٹر حریم کیسی ہے؟ اس کو کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر باہر آئے تو دریت نے بے چینی سے پوچھنے لگا، آپ دونوں میرے کیبن میں آئے؟ ڈاکٹر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ کر بولی، جی بتائیے، کیا کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ آروش دریت کے ساتھ کیبن میں آتی پوچھنے لگی، شی از ایکسپیکٹنگ؟ ڈاکٹر ان دونوں کو یہ خبر سناتے ہوئے کافی ناخوش نظر آ رہی تھی، جبکہ ان دونوں میں تو جیسے کسی نے بم گرایا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آروش کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ دریت کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس شی انمیرڈ؟ ڈاکٹر دونوں کے تاثرات جانتی اپنا اندازہ لگانے لگی تو دریت کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ آروش کو بھی ان کا ایسا پوچھنا پسند نہیں آیا تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، وہ شادی شدہ ہے، ہم بس اس کی عمر کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے سن کر۔ دریت نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر بولا، رائٹ، میں خود پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت کم عمر اور کمزور سی ہے، ایسے میں ان کا پیگنٹ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ پر آپ لوگوں کی حیرانی سمجھ نہیں آئی، وہ اگر آپ لوگوں کو بھی چھوٹی لگ رہی تھی تو شادی کیوں کروائی اس کی اتنی جلدی؟ پھر یہ سب تو ہونا تھا نا ابھی تو وہ خود بچی ہے۔ آج کل کہاں ایسا ہوتا ہے، قانونی حساب سے تو یہ جرم بھی ہے۔ ڈاکٹر باتوں سے ان کو کافی بے باک معلوم ہوئی، جبکہ آروش اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ ایک بالغ لڑکی ہے، پھر جرم کیسا؟ آروش نے سوال کیا تو دریت نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم بہت خیال رکھیں گے حریم کا، آپ بس ان کی ڈائٹ کا بتا دیں، اس کے لیے کیا ٹھیک ہے رہے گا اور کیا نہیں۔ دریت سنجیدگی سے بولا، آپ سب ان کا بہت خیال رکھنا بھی چاہیے، ورنہ بہت کرائسس سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ خیر، میں کچھ سیمپلس وغیرہ لکھ کر دے رہی ہوں اور ایک چارٹ بنا کر دوں گی، آپ کو وہ فالو کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر اب کے پروفیشنل انداز میں بولی، اگر حریم کی جان کو نقصان ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ ہو؟ دریت کی بات پہ آروش جھٹکے سے سر اٹھا کر دریشا کو دیکھنے لگی، جس کا انداز سرسپاٹ تھا۔ لالا، آروش نے اس کو باز رکھنا چاہا، مجھے بات کرنے دو۔ حریم کی ایسی کنڈیشن نہیں جو بیبی کا خیال رکھ سکے، میرے لیے سب سے پہلے حریم ہے۔ دریت نے اس کو ٹوک کر کہا، کیا آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ کیونکہ مجھے ان کے ہسبینڈ کو سب کچھ سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ کسی بھی کام میں کوتاہی نہ ہو۔ ڈاکٹر دریت کی بات سن کر اس سے استفسار ہوئی، آپ پلیز یہ بتائیں جو میں نے پوچھا ہے۔ دریت نے ان کی بات نظر انداز کی، اگر آپ کا اشارہ ابارشن کی جانب ہے تو میں کلیئر کر دوں، یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی معصوم کی جان نہیں لیتے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں کوئی ابارشن نہیں کروانا، آپ بس احتیاطاً چیزیں بتائیں، ہم سب حریم کا بہت خیال رکھیں گے۔ آروش دریت کو دیکھتی ڈاکٹر سے بولی، جی ٹھیک، مگر ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کو ان کی پیگنٹ ہونے پہ ایشو ہے تو یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب اس کی شادی کروا رہے تھے، یہ سب پہلے ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں بچوں کی اتنی جلدی شادی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ خود سوچیں، کیا 17-18 سال لڑکی کی شادی کروانا ایک درست عمل ہے؟ پریگنسی میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کئی لڑکیوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر دونوں کو دیکھتی بولی تو وہ دونوں خاموش رہے کیونکہ کسی کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ کیا آپ کو ڈاکٹر سے ایسی بات نہیں کرنی آپ کو ڈاکٹر سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دونوں کیبن سے باہر آئے تو آروش نے دریت سے کہا، جانتا ہوں میں اس وقت تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، مگر میں کیا کرتا، ان کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اگر حریم کو کچھ ہو جاتا تو۔ دریت بے بچی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، اس کو کچھ نہیں ہوگا لالا، آپ پریشان نہ ہو، بس اس کے لیے دعا کریں وہ ٹھیک ہو، سب خیریت سے ہو جائے۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، تم حریم سے کہو وہ آئے، ہمیں اب گاؤں کے لیے نکلنا چاہیے۔ دریت نے کہا تو آروش نے سر کو چنبش دیتے حریم کی جانب بڑھی جو روم میں تھی۔ اس بار تمہارا ٹرپ کافی لمبا نہیں گزرا؟ صوبیہ بیگم ایمان کا وجہ چہرہ دیکھتی اس سے پوچھنے لگی جو ابھی لاہور سے آیا تھا۔ جی بس مصروفیات بہت ہو گئی تھی، وہاں ایک دو انڈسٹریز تھی جہاں سے آفر ملی تھی سانگس کی، ان کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا، پھر لاہور کا موسم خراب ہو گیا تھا، راستے بند ہو گئے تھے، اس لیے واپس آنے میں وقت لگ گیا۔ یمان ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا، ہم نے تمہیں بہت مس کیا، تمہارے بنا گھر سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ زوبیہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر بولی، اب تو یقیناً تم فری ہو گئے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ جی فری ہوں اور تھکا ہوا بھی، آرام کروں گا، یمان نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، آرام کرو، باتیں تو اب ہوتی رہیں گی، کمزور بھی لگ رہے ہو، اپنا خیال بالکل بھی نہیں کرتے۔ صوبیہ بیگم نے خفی بھرے لہجے میں کہا، کہاں کمزور ہوں، اتنا ہٹا کٹا تو سامنے بیٹھا ہے۔ یمان کے کچھ کہنے سے پہلے دلاور خان بول پڑے، آپ بس نظر لگانا میرے بچے کو۔ صوبیہ بیگم نے ان کو گھورا کر کہا تو یمن ہنس پڑا، جبکہ دلاور خان نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔